ویلکم بیک ناظرین. برگیڈی صاحب, جیسے کہ بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کے لیے کویسچن چھوڑا تھا کہ آپ خود اس ادارے سے منسلک رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ میں اسپیشلی آرمی چیف کو جب اس طرح کے خطوط لکھے جاتے ہیں, وہ بھی سابق وزیر اعظم کی جانب سے, گو کہ وہ جیل میں ہیں یا جیل سے باہر ہوں, تو اس طرح کے خطوط جب آرمی چیف کو لکھے جاتے ہیں, وہ بھی ان حالات میں جب طریق انصاف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی خاص یس بھی نہیں ہے, تو اس خط کا کیا اثر لے گی اسٹیبلشمنٹ یا آرمی چیف صاحب اس کو کیا سیریسلی کنسیڈر کرتے ہیں نارملی, یا کریں گے اس کو؟ کیا روٹین کیا ہوتی ہے؟ پہلا آپ پاکستان کی تاریخ دیکھتے تو اس سے پہلے تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کسی سیاستدان کی طرف سے جو جیل میں اس نے آرمی بھٹو صاحب جیل میں تو انہوں نے آرمی چیف کو نہیں لکھا تھا. بے نظیر بھٹو بھی جیل میں نہیں, انہوں نے آرمی چیف کو خط نہیں لکھا. آرمی چیف کو تو آرمی کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مختلف پرابلمز کو, مختلف ڈیفیکلٹیز کو بتانے کے لیے دے کین آلویز ایڈریس. اور آرمی کے اندر جب بات چیت ہوتی ہے, خاص طور پہ جب آپ کوئی دربار کر رہے ہوتے ہیں یا میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں لوگ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں. اب یہ ایک ٹپیکل چیز ہے جو آپ اس وقت ذکر کر رہی ہیں, اور جس کا تعلق جو ہے وہ عمران خان سے ہے, جس میں آپ کہہ رہی کہ انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ان کا انٹرویو باہر بھی شائع ہوئے ہیں, انہوں نے آڈیو پہ بھی انٹرویو دیا ہے, نیو یارک ٹائمز, باہر کے اخبارات میں بھی چیزیں شائع ہوئی ہیں. تو بادی النظر میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی خط لکھا ہو. اب یہاں پہ جو پوائنٹ ہے وہ اس چیز جو ڈسکشن یا جو فور کاسٹ یا ویژن ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے خط لکھا ہے اور ان کے مندرجات میں کوئی ایسی چیزیں شامل ہیں جس پہ وہ اپنی سجیشن پاکستان کے موجودہ پولیٹیکل حالات کے حوالے سے یا دہشت گردی کے حوالے سے یا قوانین کے اعزاز میں پیش کرنا چاہتے ہیں, تو اس پہ ریئیکشن کیا ہوگا. اب آرمی چیف تو خط کو نہیں پڑھتے ہیں, اتنا بڑا سٹاف ہوتا ہے جو اس چیز کو اگر وہ جاتا ہے تو اس کو دیکھے گا, اس کو اینالائز کرے گا, اس کے پروز اینڈ کونس دیکھے گا, اور اس کے اوپر پھر ان کا ریئیکشن یا ان کا رسپانس آئے گا. تو ایک رسپانس تو آپ ذکر کر رہی ہیں اپنے پروگرام میں, جس کے اندر نے کہا کہ جی ہمارے اس سے تعلق نہیں, اور اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ سیاستدانوں سے بات کریں. اب یہ بھی کہا گیا برگیڈیئر صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, یہ بھی کہہ دیا گیا آج. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں سیاست میں, تو اس کا مطلب وہی ہے جو آپ فرما رہی ہیں کہ کوئی دلچسپی نہیں ہے. اب یہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کے, وہ تو اس اسٹانس کو اگر مینٹین کریں گے تو اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, کیونکہ عبداللہ ملک بھی جانتے ہیں اور سارے لوگ جانتے ہیں جیل میں کیا حالات ہوتے ہیں. آپ تو خط کی بات کرتے ہیں, جیل سے تو بندے غائب ہو جاتے ہیں 2-2 راتوں کے لیے, اور اس کے بعد آ کے دوبارہ, مطلب کافی ساری چیز ہوتی ہے جو جیل کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. یو کین ڈو اینی تھنگ. آپ کو گھر میں گھر سے کھانے نہیں آتے, آپ اگر آتھورائز نہیں ہے بھی گھر سے کھانے, تو آپ کچھ مدد کریں جیل والوں کی, تو ہر چیز کی فیسلٹی آپ کو مل جاتی ہے. خط کیا ہے, خط کیا ہوگا, جیب میں رکھ کے لانا ہے نا, اس کو آگے پوسٹ کرنا ہے یا کسی کے حوالے کرنا ہے. تو یہ کوئی ایسا اچھمبا نہیں ہے جو نہیں ہو سکتا, یا یہ ہو سکے کہ آپ کوئی چیزیں ڈکٹیٹ بھی کر سکتے. اب وہاں پہ کوئی فرنزک تو ہو نہیں رہا کہ ابھی آپ اس خطوط کا فرنزک کرائیں گے کہ یہ ان کی ہینڈ رائٹنگ میں ہے یا نہیں ہے, ان کی طرف سے کسی کو بتا کے, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. پوائنٹ یہاں پہ جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے, آگے جس کو وہ کہہ رہے ہیں ان کا ریئیکشن کیا ہے یا ان کا رسپانس کیا ہے. ان کا رسپانس آپ پہلے ہی بتا چکی ہیں, اپنے انٹروڈکشن میں بتا چکی ہیں, اور آپ بعد میں آپ نے بتایا. تو وہ انہوں نے جب یہ کہہ دیا کہ جی ہماری طرف سے, تو وہ تو وہاں پہ بات پھر وہ اپنا یہ واپس آ گئی نا, اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. تو اس کا مطلب برگیڈیئر صاحب پہ یہ بھی سمجھا جائے کہ یہ جو خط کے مندرجات کے حوالے سے اگر 2 پوائنٹس پہ میں اسپیشلی فوکس کروں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں, اور جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے, اٹ مینس کہ آگے سے اس پہ بھی نو ہے. دیکھیے جوڈیشل کمیشن جو ہے نا, وہ بنانا تو حکومت نے, فوج نے تو نہیں بنانا نہ کوئی اس کے, وہ تو حکومت وقت نے بنانا ہے. حکومت وقت جو ہے وہ پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ جی ہم تو پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں, وہ تو آلریڈی ڈینائی کر چکے ہیں. بس میری نظر میں جوڈیشل کمیشن بنا بھی دیں گے تو مجھے تو اس کا کوئی رزلٹ
ہوتا نظر نہیں آ رہا جو جوڈیشری میں مطلب آپ دیکھ رہی ہیں 26 امنڈمنٹ کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے تو اس کا بھی کوئی وہی رزلٹ ہوگا جو پارلیمانی کمیشن کا رزلٹ ہوگا. لیکن وہ تو آلریڈی گورنمنٹ ان چیئر ہیز ڈینائڈ کہ جی ہم نہیں بتائیں گے, ہم پارلیمانی کوئی کمیٹی بناتے ہیں. کمیٹیوں کا آپ کو کمیٹی کھیلنے کا پاکستان میں بہت پرانا روٹین ہے, اور کمیٹی کھیلتے ہیں, اس کے بعد زیرو کے اوپر چیزیں پہنچ جاتی ہیں. تو یہ چیزیں میری نظر میں یہ جو مندرجات ہیں یہ نان اسٹارٹر ہیں. ہاں ڈسکشن کے لیے ہے, کافی ڈسکشن کرتے رہے, یہ کسی نتائج پہ یا کسی نتیجے پہ پہنچیں گی نہیں یہ چیزیں جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, عبداللہ صاحب سے جانتے ہیں. عبداللہ صاحب, اس خط کا جیسے کہ ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا, ہم بھی ڈسکشن آف کیمرہ کر رہے تھے, اس خط کا کوئی اثر پڑتا ہوا فی الوقت تو نظر نہیں آ رہا. سی جے پی کی جانب سے جو خط لکھا گیا تو اس پہ کوئی ابھی تک کھل کے کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے, اس پہ بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے خاموشی ہے. اس پہ بھی آج سیکیورٹی ذرائع سے مطابق تو آ گیا ہے سامنے کہ وہ کہنے ہیں ہم ایسے کسی خط میں دلچسپی نہیں رکھتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف میڈیا کمپین کی حد تک رہ جائے گا, نہ ادھر سے پالیسیز چینج کی جائیں گی. اور حکومت کی جو جوڈیشل کمیشن کی بات ہے, حکومت کے پاس تو میرا نہیں خیال کہ اختیار ہے, وہ تو ایک ملاقات نہیں کروا سکے تھے کمیٹی کی. دیکھیں فیضہ, آپ کو فوج کی جو پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی وہ بریگیڈیئر صاحب نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتائی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج کبھی بھی کسی سیاسی ایشو کو جو ان کے ISPR کے نمائندے ہیں ان کے ذریعے نہیں بتائیں گے. ہاں اگر کوئی ایسا دفاعی اعتبار کے حوالے سے ہے تو ضرور ISPR کا ترجمان آ کر بتاتا ہے. لیکن اگر فوج نے بھی کوئی پازیٹیو پہلو نکال کر کوئی بات چیت کرنی ہے تو وہ حکومت کے ساتھ کرے گا, اور حکومت جو ہے سیاسی معاملات میں فوج کی ترجمان ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا, نہ ہی کوئی آپ جیسے آپ چیف جسٹس کی بات کی کہ چیف جسٹس بھی کبھی کوئی اخباری بیان نہیں دیں گے یا پریس ریلیز کے ذریعے نہیں بیان دیں گے رشتہار کے ذریعے کہ جو عمران خان نے خط لکھا ہے ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. وہ تو نہیں دیں گے, لیکن ان کی پارٹی تو آگے کچھ نہ کچھ بتاتی ہے نا کہ ہاں اس پہ پیش رفت ہوئی ہے, ہماری بات چل رہی ہے, انہوں نے اس چیز کا نوٹس لیا ہے. ایسا بھی کوئی چیز وہ دیکھیں وہ یقیناً ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا, وہ یقیناً ہوگا اور ہوتا ہے. جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو جب جیل میں تھی تو ان کی بالکل زیاد صاحب کے ساتھ پس پردہ جو بات چیت ہوتی رہتی تھی. یہ ابھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ مذاکرات کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ہاں سی جے پی کو جو خط لکھا جاتا ہے وہ پٹیشن کنسیڈر ہوتا ہے, اگر وہ ہو سکتا ہے اس کو کرنا چاہیں کر دیتے ہیں. لیکن اس میں کوئی مشکلات ایسی ہوتی ہیں جو قیدی کے حوالے سے ہوں کہ مجھے جیل میں یہ مشکلات ہیں. بیرونی جو ہوتی ہیں جو پنشمنٹ کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری تھرو ایک لیگل پروسیس ہوتی ہیں. اب جو خط لکھا گیا ہے اس کا بھی ایک یقیناً پروسیس ہوگا اور چیزیں دیکھی جائیں گی, لیکن وہ چیزیں پبلک میں آ کر نہیں بتائی جائیں گی. جو بعد میں جو اسپوکس پرسن ہوتے ہیں یا جو لوگ ڈپلومیسی میں انوالو ہوتے ہیں ان کو انوالو کر کے وہ چیزوں کے جواب دیے جاتے ہیں, پھر ایک سلوشن نکالا جاتا ہے. پہلے بھی نکالا گیا تھا, جیسے 24 نومبر کا یہ تھا کہ آپ سنجرانی جا کر بیٹھ جائیں اور آپ کے جو مسائل ہیں ان پر توجہ دی جائے گی, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. دیکھنا بات ہوتی ہے ٹرسٹ کی. جب آپ کوئی چیزیں طے کرتے ہیں, مثلا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے 10 پوائنٹ رکھے اور 10 کے 10 مانے جائیں, ایسا نہیں ہوتا. 10 میں سے 5 مان لیے جاتے ہیں, 5 پر آگے چیزیں بڑھائی جاتی ہیں, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اب خان صاحب کی جو ماضی میں جو جتنی بھی چیزیں رہی ہیں وہ اگر 8 پوائنٹ مانے گیا, 9 پہ اگر نہیں مانا گیا تو وہ ٹرن ڈاؤن کر جاتے ہیں. اور سو اب یہ بھی ایک بات ہے نا کہ ٹرسٹ لیول ہے. کوئی ایسی شخصیت جو خان صاحب کی گارنٹی دے گی کہ وہ آنے والے ادوار میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ رکھیں گے اور ملک کی سلامتی کے لیے ایسی پالیسیاں بنائی جائیں گی, یہ سولیوشن میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو 2 سیاستدان ہیں میاں نواز شریف, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, بھلے آپ ان کو نام مانتے ہوں لیکن آج کل وہ ایک پروسیس کا حصہ ہوں. خیر اگر فارم 47 کی بھی پیداوار ہیں تو لیکن ابھی ایک آئین کے تحت انہوں نے اوتھ اٹھا رکھا ہے, وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں اور دنیا ان کو مانتی ہے. تو لہٰذا آپ کو بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے بطور سیاستدان. آپ کے اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں, ہونے بھی چاہیے, لیکن سیاستدانوں کا جو ڈائلاگ کا ذریعہ ہوتا ہے وہ ڈائلاگ ہی ہوتا ہے. اس کو ٹیبل پہ آنا, ادھر سے بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تحریک انصاف کی جانب سے, اور انہوں نے بھی اپنا مائنڈ سیٹ جو بعد میں بتایا جب دونوں سائڈ سے ڈیڈ لاک آ گیا بیچ میں کہ ہم نہیں بیٹھیں گے, چوتھی سیٹنگ نہیں ہوگی, اس کے بعد بتایا کہ ہم چلیں ایک کمیٹی کی طرف جاتے ہیں, جوڈیشل کمیشن بناتے تھے تو اس میں کوئی اعتراض تو نہیں تھا. دیکھیں 1 پوائنٹ ایجنڈا کبھی بھی سلوشن کا حل نہیں ہوتا. آپ کو ایک نا فلیکسیبلٹی شو کرنی پڑتی ہے. ایک قدم پیچھے ہٹ کے جب آپ مذاکرات کریں گے تو آپ کے مذاکرات ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ یقیناً کامیاب رہے اور ہوں گے. اگر آپ نے ایک قدم آگے بڑھا کر بات کرنی ہے تو پھر وہ ہٹ درمی ہوتی ہے. پارلیمانی کمیٹی کیا کرتی وہاں پہ؟ جوڈیشل کمیشن کے پاس تو چلیں ماننا اختیارات ہو سکتے ہیں, یا پارلیمانی کمیٹی کو وہ اختیارات
دے بھی دیں تو پارلیمانی کمیٹی لیکن کیا کرے گی؟ بات چیز ایسی ہوتی ہے مثلا جن پوائنٹس پہ یہ کمیٹی بننی تھی یا کمیشن کی ڈیمانڈ تھی اس پہ کیا کرنی تھی؟ آپ کا کوشچن بالکل ٹھیک ہے، لیکن کئی چیز ایسی ہیں جو اگر سبجیکٹس میٹر ہوتے ہیں تو سبجیکٹس میٹر پہ آپ کمیشن نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے نا. پارلیمانی کمیٹی ہاں ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا، وہ ایک سیاسی نقطہ. جیسے آپ دیکھا جب میاں نواز شریف صاحب کا پاناما میں نام آیا تھا، سب نے کہا تھا کہ آپ پارلیمانی کمیٹی بنا دیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں کمیشن بنانا ہے، اور پھر کمیشن کے نتائج ان کو بھگتنا پڑے. مثلا اگر کمیشن بن بھی جاتا ہے اور کمیشن کی فائنڈنگ عمران خان صاحب کی جو ترجیحات ہیں جو توقعات ہیں ان کے برعکس آتی ہیں تو پھر اس کا کون جواب دے گا؟ کیا وہ ان چیزوں کو مانیں گے؟ دیکھیں جو بنانے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ یہ ایک لیڈر ہے، وہ اگر یہ چیزوں کو نہیں مانتا اس کی توقعات کے مطابق وہ کمیشن ہے وہ نہیں دیتا چیزیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر وہ پھر ضائع ہو جائے گا ٹائم. بالکل. میاں صاحب سے جانتے ہیں، میاں صاحب بڑے میاں صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے جناب کہ عوامی نمائندے میری طاقت اور عزت ہیں، الحمدللہ عوام کی مشکلات میں کمی آ رہی ہے. اگر ہم مشکلات کو مہنگائی کا نام دیں اور مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں تو گراؤنڈ میں تو عوام کی مشکلات میں کوئی کمی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ موسٹلی جو بیسک فوڈ بکٹ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ عوامی نمائندے کیا واقعی ان کے ساتھ ہیں؟ ریزلٹس تو 8 جو ہے فیبرری کو اس کے بالکل برعکس تھے. جی بلا شبہ آپ کی بات بجا ہے کافی حد تک. بات یہ ہے کہ مہنگائی جو بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی نا، اس میں تو ایک اس وقت تھوڑا اس پہ کنٹرول ہوا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن مہنگائی پہ کنٹرول ہوا ہے، مطلب وہ ایک اشاریوں کی حد تک کی میں بات نہیں کر رہی سر، میں گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کر رہی ہوں. جو تیزی سے بڑھ رہی تھی نا، لیکن میاں صاحب 11 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں. اگر وہ جو بڑھ رہی تھی وہ وہاں پہ رک گئی ہے سر، بہتری نہیں آئی ہے. پلیز وہ دیکھیں نا، وہ بات ایک الگ ہے کہ غربت کیا ہے، ہمیں عام کہاں کھڑے ہیں. لیکن جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو مہنگائی جس تیزی سے گراف اس کا بڑھ رہا تھا، اس پہ جو جا کے اب وہ ذرا تھوڑا سلو ڈاؤن ہوا ہے. ملک صاحب اسی جس سپیڈ سے وہ گراف اوپر جا رہا تھا، اگر وہ رکا ہے میرے خیال میں اشاریوں کی حد تک نیچے آیا ہے. حقیقت میں مارکیٹ جا کے دیکھیں وہاں کمی نہیں آئی ہے مہنگائی میں، اور جو جس حساب سے اشاریوں کی حد تک اگر گراف میں کمی بھی آئی ہے، اشاریوں کی حد تک بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں، وہاں پہ انہوں نے اپنے اخراجات اپنی تنخواہیں دیکھ لی کتنی سپیڈ سے 300% 400% بڑھا لی ہیں. جی ڈیفینیٹ ایسا ہے، آپ کی بات بجا ہے. لیکن میرا چونکہ میں کچھ اور بات کر رہا ہوں کہ وہ تیزی سے جو بڑھ رہی تھی نا، مطلب آج آپ ایک چیز خرید رہے تھے، وہ اگر 100 روپے کی تھی تو کل آپ خریدنے کے لیے جاتے تھے تو وہ 150 کی یا 125 کی ہو جاتی تھی. اب اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر تھوڑا کنٹرول کیا ہے، انہوں نے کچھ تھوڑا پرائس کنٹرول کمیٹی کو بھی ایکٹیو کیا ہے. اب لیکن اصل میں جو بات یہ ہے کہ مہنگائی کو جس طرح سے یہ کنٹرول کرنا چاہے، اس کے بھی یہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو عوامی نمائندوں کو وہ بات ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کی، ان کو بھی اعتماد میں لیں، لیکن ان کو بھی استعمال کریں، اور پھر جو لوگوں کے ساتھ جو ہے، لوگوں کے سے ڈائریکٹ جو ہے، جو جس طرح سے یہ ملا کرتے تھے، اگر یہ بھی سلسلہ شروع کرے. اور پھر یہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہم نے اس سے پہلے بھی کئی پروگرام کے اندر کہا ہے، ان کو جب یہ ایکٹیو کریں گے اور عوامی نمائندوں کو ان کے ساتھ ملا کے اس کو کریں گے، اور پھر یہ جو ہول سیل کے جو کام کرنے والے ہیں، جو بڑے انٹریکٹ کیوں نہیں کرتے، تو یہ تو ظاہری بات ہے، یہ تو ان سے پوچھا چاہے اور ان کو کرنا چاہیے. تعریفیں کر رہے ہیں نا، نہیں، تو میں اس لیے ان میں کی نے کہا کہ آپ بڑے میاں صاحب کیوں نہیں انٹریکٹ کرتے. میں بالکل ان کی تعریف نہیں، جب سے الیکشنز ہوئے ہیں بڑے میاں صاحب ایک سائڈ پہ ہی ہو کے بیٹھ گئے. لیکن میں ان کی تعریف نہیں یہ کر رہا ہوں اس اعتبار سے، لیکن جو ان کی بات اگر وہ ان کو کرنی چاہیے، میں وہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی ان کو عوام کے ساتھ جو ہے ان کی نبض کو ان کو جانچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا معاملات ہیں اور کس طرح سے. لیکن ایک بات یہ حوصلہ افزا تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اس پہ کافی جو ہے مختلف شہروں کے اندر دورے بھی کر رہی ہیں، اور مزید بھی آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے جو مختلف شہروں کے اندر دورے بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہو جائے، ان کی مہنگائی کو بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اصل میں مہنگائی پتہ ہے کیسے ختم ہوئے گی؟ یہ ایک زرعی ملک ہے، اور زراعت کو جب تک کہ ہم پروموٹ نہیں کریں گے، جب تک کہ اس کے لیے ایک جامع
ایک منصوبہ بندی نہیں کریں گے اور اس کے اوپر ہم پالیسی، جامعہ پالیسی جب تک کہ ہم نہیں بنائیں گے. آپ زرعی ملک ہونے کے باوجود اور ہماری زراعت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، جب تک کہ آپ اس کے اوپر ایک جامعہ اور اگلے 50 سال کے لیے دیکھیں. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں یہ ملک وہ ایسا ہے کہ اس پہ اگر آپ چاہیں نا کہ اگلے 25 سال اس میں کوئی چیز مہنگی نہ ہو، اگر آپ یہ ٹھان لیں اور یہ اس پہ کوشش کریں تو یہ ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ملک ان چند ممالک کے اندر ہے پاکستان کے جو ہر چیز پروڈیوس کرتا ہے، سوائے کہ آپ کی ادویات اور پیٹرول اور اس کے بعد میں اس کے علاوہ یہ. اور پھر یہ دیکھیں جو آئل پروڈیوس کنٹریز ہے یا جو چیزیں جو پروڈیوس کرتے ہیں وہاں پہ ان شہریوں کے لیے وہ چیزیں وہاں پہ سستی ہوتی ہیں اور وہ مہنگی نہیں ہوتی. اب ہمارے ہاں چونکہ زراعت کو ہم نے جس طرح سے ہمارے پڑوس کو دیکھیں، ایون اب افغانستان نے بھی اس کے اوپر یہ سوچ لیا ہے کہ ایک زراعت ہی ایک حل ہے کہ جس سے ہمیں ملک کی ترقی بہت ہی دنوں کے اندر جس میں ترقی ہو سکتی ہے، جس میں آپ کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ بے روزگاری ختم ہو جائے گی. جب آپ لوگوں کو اس طرف لگا دیں گے تو پھر دو طرح کی پالیسیز ہوتی ہے، ایک ہے لانگ ٹرم پالیسی، ایک ہے شارٹ ٹرم پالیسی. جب تک کہ آپ ان دونوں کا ہی ایک ہی وقت میں آپ اس کا آغاز نہیں ہوگا. لانگ ٹرم پالیسی ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 50 سال کے لیے، اور شارٹ ٹرم پالیسی وہ ہے وہ آپ کے لیے آپ نے گورنمنٹ کو کوئی بحران آ گیا جیسے کہ اب آپ کی جو ہے گندم کا ہے وہ اس کا اس دفعہ شاید پوائنٹ آ گیا. میں آپ کو سجیسٹ کروں گی میاں صاحب آپ کے پاس سجیشنز بہت اچھی ہیں ہماری گورنمنٹ کے لیے، بلکہ گورنمنٹ کا پارٹ ہی بن جائے، کوئی تو ایک کام کرنے والا بندہ گورنمنٹ میں ہو. میں برگیڈیئر صاحب سے جاننا چاہوں گی. برگیڈیئر صاحب، علی امین گنڈا پور نے آج انکشافات کیے ہیں، گو کہ یہ پہلے ڈسکشن کا حصہ رہے ہیں لیکن یہ ذرائع کے مطابق ڈسکشن کا حصہ رہے ہیں. آج انہوں نے علیمہ خان کے بعد اگر کسی نے اعتراف کیا تو علی امین خود ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کو بنی گالہ، نتھیا گلی اور وزیر اعلیٰ ہاؤس منتقل کرنے کی تجویز تھی لیکن اس پہ کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. اب موجودہ جو تحریک انصاف کی اسٹریٹجی دیکھیں، پولیٹیکل اسٹریٹجی دیکھیں تو سر پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں آپ کو ایولیوشن کا پہلو نظر آتا ہے؟ اس سے میں تھوڑی سی بات کہوں گا کہ آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں نا تو پچھلے ہفتے گھی کی قیمت میں ایک دن میں 50 روپے اضافہ ہوا ہے. بالکل درست صحیح کہہ رہے ہیں سر. کی قیمت میں آپ دیکھ لیے کرشنگ سیزن چل رہا ہے، چینی کی قیمت کہاں پہنچی ہے؟ رمضان آنے سے پہلے کوئی کنٹرول نہیں ہے. بالکل درست. آپ کا لوگوں کا غریب آدمی کا جو گیس کا بل آ رہا ہے نا، کبھی وہ جا کے کوئی شخص چیک کر لے جو ایک چولہا جلاتا ہے، جو ایک گھر میں ایک دو بلب جلا رہا ہے وہ اس کے بجلی کا بل چیک کر لیں. لوگ اس وقت پس گئے، they have nothing to eat. تو یہ ایگریکلچر ملک ہے، میاں صاحب فرماتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں. یہی ملک ہے نا جہاں کسانوں کی گندم میں بکی تھی، آپ نے باہر سے گندم منگا لی تھی اور اس کا کرپشن کا بہت بڑا اسکینڈل تھا، وہ اس کے اوپر کوئی پیشکش جو کیئر ٹیکر زمانے میں ہوا تھا جو یوکرین سے آپ نے گندم منگائی تھی. آپ پالیسی کیا بنائیں گے؟ یہاں پہ تو آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کھاتے پیتے چلے گئے. وہ کیئر ٹیکر جو کسی نے پوچھا ہی نہیں اس سے تم نے کیوں گندم منگائی تھی جب گندم پاکستان میں سرپلس. اب کرشنگ سیزن چل رہا ہے اس وقت گنے کا، اور چینی کی قیمتیں 18 روپے آپ کے اخباروں میں آیا نا. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ جا کے چیک کریں مارکیٹ میں ایک دن میں آپ کے گھی کی قیمت میں رمضان سے پہلے 50 روپے 50 روپیز کسی نے چیک نہیں کیا. جا کے پوچھا، آپ کہتے ہیں پرائز کنٹرول کمیٹی. غریب کے لیول پہ جا کے سوچ دیجئے، کوئی کنٹرول نہیں ہے مہنگائی پہ. نہیں سر بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. گراؤنڈ میں اگر ہم خود مارکیٹ میں جا کے دیکھیں تو پرائزز بہت ہائی ہو گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس وقت تک آپ کے ہاں عبداللہ ملک نے کہا کہ آپ کی غربت کی لائن کہاں پہ گئی ہوئی ہے، پوری دنیا میں انفلیشن ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان میں، لیکن پوری دنیا میں انفلیشن جو گروسری آئٹمز ہیں نا ان کی انفلیشن نہیں ہے، ان پہ انفلیشن 0.01% میں ہوتی ہے. یہاں پہ تو انفلیشن ایسی ہوتی ہے کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ جب میں کروں کیا کیا نہ کروں. یہ دوروں سے انفلیشن کنٹرول نہیں ہوتی ہے، میں آپ کو بتا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو علی امین گنڈا پور نے بات کی ہے نا، وہ تو علی امین گنڈا پور کو پتا ہے، اور اس سے پہلے بہت دفعہ یہ پریس میں آیا ہے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، جس کے اوپر اپنا کاؤنٹر سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ جن کو کہا گیا جی آپ بنی گالہ چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جی میں تو جیل میں رہا. اب بنیادی طور پہ فائدہ یہ تو عمران خان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے نا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے. ان کی ایک پارٹی پار میں ہے جو کے پی کے میں ہے،
اور وہاں پہ وہ افیئرز رن کر رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ کے پی کے میں امیر علی امیر گنڈاپور اگر کچھ توجہ جو ہے نا کرم کی طرف دے لے اور پارا چنار کی طرف دے لے اور وہاں کے حالات کی طرف دے لے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. وہ جو سیاست ہے نا چھوڑ دے بیرسٹر گوہر یا باقی لوگوں پہ. وہ یہ تو کہہ رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ کس طرح پارا چنار میں سچویشن کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. وہاں 88 دن تک سپلائی نہیں پہنچی تھی لوگوں کے پاس. وہاں پہ نہ تیل تھا نہ گھی تھا نہ مرچیں تھی نہ آٹا تھا. اور وہاں پہ کوئی جب ایک کانوائے چلا اس پہ بھی اٹیک. اب وہ آرمی نے اس کو پروٹیکٹ کیا 2 دفعہ تو وہاں پہ 2 کانوائے. آپ کا پوائنٹ آ گیا بریگیڈیئر صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب آپ کا, بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب آپ کا بھی, میاں عبدالوحید صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.